ایک امام مسجد صاحب روزگار کے لیے برطانیہ کے شہر لندن پہنچے تو روزانہ گھر سے مسجد جانے کے لیے بس پر سوار ہونا ان کا معمول بن گیا۔ لندن پہنچنے کے ہفتوں بعد لگے بندے وقت اور ایک ہی روٹ پر بسوں میں سفر کرتے ہوئے کئی بار ایسا ہوا کہ بس بھی وہی ہوتی تھی اور بس کا ڈرائیور بھی وہی ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ امام صاحب بس پر سوار ہوئے، ڈرائیور کو کرایہ دیا اور باقی کے پیسے لے کر ایک نشست پر جا کر بیٹھ گئے۔ ڈرائیور کے دیے ہوئے باقی کے پیسے جیب میں ڈالنے سے قبل دیکھے تو پتہ چلا کہ 20 زیادہ آ گئے ہیں۔ امام صاحب سوچ میں پڑ گئے، پھر اپنے آپ سے کہا کہ یہ 20 وہ اترتے ہوئے ڈرائیور کو واپس کر دیں گے کیونکہ یہ ان کا حق نہیں بنتے۔ پھر ایک سوچ یہ بھی آئی کہ بھول جاؤ، اتنے تھوڑے سے پیسوں کی کون پرواہ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ کمپنی ان بسوں کی کمائی سے لاکھوں پاؤنڈ کماتی بھی تو ہے، ان تھوڑے سے پیسوں سے ان کی کمائی میں کیا فرق پڑ جائے گا، اور میں ان پیسوں کو اللہ کی طرف سے انعام سمجھ کر جیب میں ڈالتا ہوں اور چپ ہی رہتا ہوں۔ بس امام صاحب کے مطلوبہ سٹاپ پر رکی تو امام صاحب نے اترنے سے پہلے ڈرائیور کو 20 واپس کرتے ہوئے کہا، یہ لیجئے 20، لگتا ہے آپ نے غلطی سے مجھے زیادہ دے دیے ہیں۔ ڈرائیور نے 20 واپس لیتے ہوئے مسکرا کر امام صاحب سے پوچھا، کیا آپ اس علاقے کی مسجد کے نئے امام ہیں؟ میں بہت عرصے سے آپ کی مسجد میں آ کر اسلام کے بارے میں معلومات لینا چاہ رہا تھا۔ یہ 20 میں نے جان بوجھ کر تمہیں زیادہ دیے تھے تاکہ تمہارا اس معمولی رقم کے بارے میں رویہ پرکھ سکوں۔ اور امام صاحب جیسے ہی بس سے نیچے اترا، انہیں ایسے لگا جیسے ان کی ٹانگوں سے جان نکل گئی ہے۔ گرنے سے بچنے کے لیے ایک کھمبے کا سہارا لیا، آسمان کی طرف منہ اٹھا کر روتے ہوئے دعا کی، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، میں ابھی اسلام کو 20 میں بیچنے لگا تھا۔ یاد رکھیے کہ بعض اوقات لوگ صرف قرآن پڑھ کر اسلام کے بارے میں جانتے ہیں یا غیر مسلم ہم مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کا تصور باندھتے ہوں۔ ہم سب کو دوسروں کے لیے ایک اچھی مثال ہونا چاہیے اور ہمیشہ اپنے معاملات میں سچے اور کھرے بھی۔